حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ جو محبوب کے والد گرامی ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ کنیز تھی۔ حضرت آمنہ کی بھی انہوں نے خدمت کی، نبی کریم کو دودھ بھی پلایا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے لوگ مدینے آئے تو یہ بھی آئی تھی، تو جن لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنایا تو انہوں نے پھر اپنی جائیدادیں آدھی دے دی تھی۔ آپ نے سنی ہوئی یہ بات۔ حضرت ایمن کو بھی ایک باغ ملا جب خیبر کے علاقے فتح ہو گئے، بنو نذیر بنو قریظہ کی جائیدادیں آ گئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ جو مہاجر ہونا اب یہ تم جائیدادیں لے لو اور اپنے انصار بھائیوں کی زمینیں واپس کر دو۔ سب نے واپس کر دی۔ حضرت ایمن کو ایک باغ ملا ہوا تو حضور نے فرمایا آپ بھی واپس کر دیں، بوڑھی تھی، رضائی والدہ تھی، آپ بھی واپس کر دیں۔ کہنے لگی میں تو نہیں کرتی، میں تو نہیں کرتی۔ اب نبی پاک کو کوئی انکار کر سکتا ہے؟ میں نہیں کرتی، مجھے تو پیار ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی ایمن اب حضور کو انکار کر رہی۔ محبوب فرمانے لگے عائشہ آپ بیچ میں نہ بولے، میں جانوں اور ماں جانے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اس حسن کے قربان جاؤں، حضور منا رہے ہیں نبی کریم، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ یہ جوان بچوں کو میری بات، کبھی کبھی اماں کو منایا کرو، اور یار کبھی کبھی والد سے کہا کرو کہ ابا جی بیٹھو موٹر سائیکل پہ، سردیوں کے کپڑے نہ لے کے آئے۔ کبھی کبھی اماں سے کہا کرو کہ اماں جی آج میرا دل کرتا ہے میری مرضی کا کھانا بناؤ، اور کھانا نہ میرے آنے تک دونوں مل کے کھائیں گے۔ اس احساس کا نام میلاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ایمن کو منانے لگے، اماں دے دے، سب نے دے دیا۔ کہنے لگے مجھے پیار بڑا ہو گیا، اتنے سال بیت گئے، مجھے اس باغ سے پیار ہے۔ حضور حضرت ایمن کو ساتھ لے کے گئے، پہلے ایک باغ دکھایا، کہنے لگی میں نہیں یہ لیتی، پھر دوسرا دکھایا، یہ بھی نہیں لیتی، چوتھا باغ دکھایا تو کہنے لگے یہ ملے تو میں دے دوں گی۔ محبوب فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ، انصاری کا باغ بھی واپس ہو گیا ہے اور میری اماں بھی راضی ہو گئی۔ دونوں بات تھوڑا سا نا پیار۔ آپ یقین کریں اس طرح لڑتے ہیں لوگ چوکوں اور بازاروں میں، اتنی گھٹن ہے اور بڑے پریشان ہیں لوگ، بڑی دقت ہے۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ وہ جو احساس ہے نا کہ میں ہوں اور اس کے بعد پھر دوبارہ میں ہوں، یہ کبھی ختم ہو جائے نا۔ اور سب نے کوئی نہ کوئی بات اوڑھ لی ہے۔ میرے بھی ذہن میں آ گیا کہ میں پیر صاحب ہوں، میرے بھی تو مرید ہیں نا، میں بھی ایک ادارے کا صدر نشین ہوں، مجھے بھی ماننا چاہیے۔ اس سے تھوڑا نکل آئے، تھوڑا احساس پیدا کرے، عزت دینی شروع کر دے۔ آپ یقین کریں معاشرے میں ہر بندہ باعزت ہو جائے، پیار کرنا شروع کر دے۔ آپ یقین کریں معاشرے سے ساری نفرتیں ختم ہو جائیں۔ آپ ایک دوسرے کو خوشبو بانٹنی شروع کر دیں، یقین کریں ہر تعفن، ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ ہمسائے کا دروازہ صاف کرنے کا ارادہ کر لو، اللہ کریم ہمارے گھروں کو بھی صفائی عطا کر دے گا۔ میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں، ایک صاحب ایک دفعہ آئے، کہنے لگے بڑے علاج کرائے، بڑے تعویذ لیے لیکن اللہ نے اولاد نہیں دی۔ تو میں نے کہا یار اگر نہیں نہ دی تو پھر اللہ کی حکمت ہے، بھائی کے بچے ہیں، بہن کے ہیں، کہنے لگے ہیں، تو میں نے کہا ان کو اپنے بچے سمجھ لو، وہ تو اپنے ہی بچے ہیں نا۔ احساس کی بات ہے نا، آپ احساس کر لیں۔ آپ یقین کریں ایک بزرگ تھے تو ان کے پوتے بیاہنے کے قابل ہو گئے تھے، تو بڑی فکر کرتے تھے گھر کی، تو ان کے بچے مجھے کہنے لگے ابا جی فکر سے بیمار ہیں، انہیں سمجھائیں۔ تو میں نے کہا بابا جی آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے بچپن سے ہی فکر والا ہوں، ماں باپ کی بڑی کی ہے، بہن بھائیوں کی بھی بڑی کی ہے، اولاد کی بھی بڑی کی ہے، جب تک زندہ ہوں فکر ہی کرتا رہوں۔ میرا دل کرتا ہے میری زندگی میں پوتے پوتیاں بھی اپنے اپنے گھر والے ہو جائیں۔ تو اگر تو احساس ہو گیا تو پھر تو بڑی بات ہے، نہ ہوا تو نہ ہوا۔ اپنی زندگی میں شعور لائیں۔ اگر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے میلاد کو اس کے حسن کے ساتھ سجانے لگے، پیار کرنے لگے، اور کم از کم یہ سارے دن ہی ہمارے درود و سلام میں گزر جائیں، یہ سارے دن۔ اور اگر 12 ربیع الاول شریف کو بھی کسی نے 5 نمازیں نہ پڑھی تو پھر شکوہ کرنے والا شکوہ تو کرے گا نا، اور صحیح کرے گا کہ وہ نماز جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا نماز پڑھو گے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، تو میں نماز پڑھ کے بھی تو انسان نبی کریم کو راضی کرتا ہے نا۔ بہت ساری چیزوں کا آپ حدود میں لائیں۔ آپ کے شہر کا مجھے نہیں پتا، میں نے اپنے شہر میں دوستوں سے ہاتھ باندھ کی گزارش کی ہے، ہاتھ باندھ، باقاعدہ ہاتھ باندھ کے میں نے کہا تھا مہربانی کرو عورتوں کو ماڈل دیکھنے نہ لانا، ہم پہ رحم کھاؤ۔
یہ کون سا میلاد ہے کہ آپ بیویوں کو موٹر سائیکل پہ بٹھائیں اور بے پردگی کرے راتوں؟ یہ کون سا میلاد شریف؟ مہربانی کریں. اور کسی اگر میلاد میں کوئی غیر شرعی حرکت ہوتی ہے تو یاد رکھنا وہ میلاد سے حضور راضی نہیں ہوں گے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام گریبان تھامیں گے اور سوال کریں گے کہ میرے نام پر یہ دما چوکڑی، اتنا بڑا ظلم. مہربانی فرمائیں بالکل دائرہ شریعت کے اندر، بالکل. اور میلاد میں وہی کام کریں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہیں. سب سے پہلے تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد نعت شریف کے بعد بیان، اور بیان کے بعد سلام، اور سلام کے بعد. اور آپ کسی کے سامنے یہ والا میلاد پیش کریں گے تو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس پہ کوئی ناجائز کہہ سکے. نہ قرآن پڑھنا ناجائز ہے، نہ نعت پڑھنا، نہ تقریر کرنا ناجائز ہے، نہ محبوب پہ درود و سلام بھیجنا، کوئی ایسی چیز نہیں. لیکن بہت اندر رہ کے، اور وہ جو لوگ سیاستدانوں کے نعرے لگاتے ہیں اور سیٹھوں کے جلسوں میں جاتے ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر وہاں کے لیے وقت نکل سکتا ہے تو پھر مہربانی کرنا میلاد کے جلوس میں بھی سب سے اول صفوں میں نظر آنا، اول صفوں میں نظر آنا، اور میلاد کی محفلوں میں بھی ذرا آگے آگے دکھائی دینا. دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا اللہ قبول فرما لے، جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے. سنیں، حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں نبی پاک نے ہمیں آسان کر کے دین دیا، سوکھا کام آسان کر کے. فرماتے میری ڈیوٹی تھی رسول اللہ کو وضو کرانے کی، اور یہ بھی میں نے حضرت بلال حبشی سے مانگ کے لی، اور میں نے کہا یار تھوڑی ڈیوٹی مجھے بھی دے دے. حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے کہا چل تہجد کا وضو تو کرا دیا کر. فرماتے میں رات کو نبی پاک کو وضو کراتا، کتنے دن گزر گئے وضو کراتے. تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی کام ایسا کروں جس سے آپ کی خدمت رہ جائے، اور ویسے بھی حضور نہ رنگ روپ ہے، نہ کوئی بڑا قبیلہ ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، کون مجھے رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے. دوسرے دن پھر وضو کرایا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور ایک تو میں خدمت سے نہیں رکنا چاہتا، دوسرا نہ کاروبار، نہ کوئی بات، نہ کوئی پیسہ، نہ رنگ روپ، کون رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں حضور پھر خاموش ہو گئے. جب میں باہر نکلا نا دوسرے دن تو میرے دل میں خیال آیا کہ تو کتنا بیوقوف ہے، حضور کو دلیلیں دیتا ہے. جب نبی پاک کہتے ہیں شادی کیوں نہیں کرتا تو تجھے کہنا چاہیے حضور جیسے دل کرتا ہے کر دے. تو کہے حضور جیسے دل کرتا ہے، آپ حکم کریں میں تیار ہوں. فرماتے تیسرے دن میں ارادہ کر کے آیا کہ جیسے حضور نے کہنا میں نے ویسے ہی کر لینا. کہتے ہیں سارا ہی وضو ہو گیا پر نبی پاک نے پوچھا ہی کوئی نہیں. میں پکا پروگرام بنا کے آیا ہوں پر وضو سارا ہی ہو گیا. حضور نے پوچھا، کہتے ہیں وضو مکمل ہو گیا، میں کھڑا ہوں ہلکا پھلکا قدم اٹھاتا ہوں جانے کے لیے، پر دل ہے کہ سوال ہو ہی گئے لیکن کوئی نہیں ہوتا. فرماتے ہیں جب میں باہر نکلنے لگا نا دروازے کے قریب پہنچا، اللہ کے حبیب نے آواز دی. کہتے ہیں میں نے واپس پلٹ کے دیکھا تو حضور فرمانے لگے ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں میں مسکرایا بھی اور رویا بھی، لبوں پہ مسکراہٹ آنکھوں میں آنسو. میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے دل کرتا ہے کر دے. تو نبی پاک نے فرمایا جا فلانے سردار کے پاس جا، فلانے قبیلے کے فلاں سردار کے پاس، اور اسے کہہ کہ نبی پاک کہتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو. ادھر دیکھو میری طرف. آپ فرماتے میں گیا. یاد رکھو جب بھی جاؤ نا بچے کا رشتہ دیکھنے تو نبی پاک کا حکم ہے کہ دولت اور حسن نہ دیکھنا. حضور نے فرمایا حسن ڈھل جاتا ہے، دولت غرور میں مبتلا کر دیتی. حضور کیا دیکھیں؟ فرمایا تم دین دیکھ کے شادی کرو. اگر بچہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو بیٹی کو تکلیف کبھی نہیں دے گا. اگر بیٹی اللہ سے ڈرنے والی ہوگی تو گھر میں کبھی فساد برپا نہیں کرے. لیکن ہم چونکہ لکڑیوں سے شادی کرتے ہیں، اب شادیاں کم اور سیاستیں زیادہ ہیں. سیاست ہوتی ہے او بچی لے یہ نالے چار پیسے آون گے، نالے وہ ساڑی باں بنن گے. سیاست ہے. اب تو یہاں شادی پہ بھی سیاست کرے گا. اپنے بھائی کی بیٹی بیٹھی رہتی ہے لیکن چونکہ بھائی غریب ہے نا، بہن کی بیٹی بیٹھی ہے، بہن غریب ہے نا بیچاری، تو جا کے دور سے رشتہ لے آتے، دور سے. اور بہن کہہ رہی ہوتی ہے آکھو کوئی پرا نو کہ میرے کو لومی پوچھے آکھو. تو پائی کہندا تو بچی ویاہ میں کوئی 2-4 لاکھ کا تعاون کر دیں گا پر میری مجبوری ہے، تو تعاون بھی کول ہی رکھ.
جب اللہ کسی کو بیٹی دیتا ہے نا تو پھر اللہ اسے توفیق بھی دے ہی دیتا ہے. پھر تیری ضرورت نہیں ہے، اگر تیری توجہ ہی نہیں تو پھر تو رکھ اپنے پاس پیسے. میرے بھائی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے قبیلے کے سردار سے کہو اپنی بیٹی کی شادی کر دے. حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں گیا، ان سے جا کے پیغام دیا. نہ قبیلہ، نہ مال، نہ دولت، نہ حسن، ایک چیز پکی ہے. فرماتے میں رسول اللہ کا غلام تھا تو ہر وہ کام کرتا تھا جس کا میرے نبی حکم دیتے تھے. سنت شریعت پر عمل پورا، دینداری پوری. حضور نے دینداری کی بنیاد پر رشتہ بھیجا، دینداری کی بنیاد پر. حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے گھر گیا، میں نے کہا حضور نے کہا رشتہ دے دو، تو ماں اور باپ بچی کا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. انکار نہیں کیا. باپ کہنے لگا حضور سے جا کے عرض کرنا میں شام کو آؤں گا. یعنی سوچنے کا تھوڑا سا، دیکھیں نا بیٹی والے تھوڑے سوچتے ہیں نا، کہ شام کو میں آؤں گا. کہتے میں باہر نکلنے لگا تو وہ بیٹی پردے کے پیچھے سے بیٹی بولی، کہنے لگی غلام ٹھہر جا. کہتے میں روک گیا تو اپنے ماں باپ سے کہنے لگی ابا جی آپ کو میری فکر ہے نا، اماں آپ کو میری فکر ہے نا، آپ میری فکر نہ کریں، مجھے میرے نبی کے حوالے کر دے، مجھے میرے رسول کے حوالے کر. فرمایا مجھے میرے کریم رسول کے حوالے کرے، اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے. سنو، حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں انہوں نے رشتہ دے دیا. یہ بھی شادی ہے، یہ بھی، پر طریقہ وہ جو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دے، طریقہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق. فرماتے ہیں نبی پاک نے حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا تو فرمایا بھی ادھر آ، اس نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا تو گٹھلی کے برابر سونے کا بندوبست تو نے کرنا ہے. کھجور کی گٹھلی نہیں ہوتی، کہ اتنے سونے کا بندوبست کر. حق مہر کتنا دینا چاہیے؟ شرعی یہی بول دے ہو نا، کتنا جی؟ اور 32 روپے خورے کتوں نکل آیا ہے؟ اصل سے کسی کتاب ہی چوں نہیں پڑھیا. میں نے پوچھتا ہے کہ میں کہا جی کتنا حق مہر رکھنا ہے. اب تو میں شادیوں پہ نہیں جاتا جو کہ بینڈ باجا بڑا بجتا ہے تو میں پرہیز کرتا ہوں. میں کہ کتنا حق مہر رکھنا ہے؟ کہتا شرعی رکھ لو. میں کہ 1.25 کروڑ بھی شرعی ہے، رکھ لئیے. 1.25 کروڑ بھی شرعی ہے. حق مہر جتنا لڑکا دے سکے، جی جتنا لڑکا، سب سے زیادہ حق مہر دینے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن وہ باجیاں نے لے جاندے نے 50,000 تے حق مہر دی باری کرنے نے ویکھو جی اسی منڈا نہیں بیچن آئے، جدوں لاکھ آکھیا تے اسی واپس ہی جانا. جی کیا تماشا ہے. ایک سیابی نے اپنی بیوی کو حق مہر میں پورا باغ دیا تھا. یہ برکت والے پیسے ہوتے ہیں. کدھر لے جائے گی وہ؟ خدا کا خوف کرے. حق مہر 32 روپے رکھ لو. ایک کیڑی حدیث چ آیا جی، کیڑے امام دا فتویٰ ہے؟ حق مہر جتنا لڑکا دے سکے. سمجھ آئیے؟ یاد رکھیں، یہاں بیٹھے ہیں علماء ماشاءاللہ سے ہمارے، میں کہتا رہتا ہوں، میں کہتے ہیں 5,000 تو گھٹ حق مہر رکھے تو نکاح ہی نہیں پڑھانا. بالکل نہیں، اس لیے کہ یہ سب سے قیمتی. سنو، حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا کہ میرا بخار پرانا ہو گیا، جاتا ہی نہیں. بخار کی ٹائیفائڈ اسی جانے جاندہ ہی نہیں، ہڈیاں جا وڑدا ہے. کہا جناب جاتا ہی نہیں تو کیا کروں؟ تو حضرت علی کا بھی نسخہ سنو، شیروں کی باتیں بھی شیروں جیسی. مولا علی شیر خدا فرمانے لگے اگر کسی بی بی کے پاس حق مہر کے پیسے پڑے ہو نا، وہ پیسے اس سے لے کے نا اس کا شہد خرید کے پی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تیری ساری بیماریاں دور کر دے گا. کیونکہ وہ برکت والے پیسے ہوتے. کون سے؟ جی برکت والے، سلامی والے نہیں، برکت والے ہوندے ہیں. وہ حق مہر والے برکت والے. سلامیاں دے تو حساب رکھے ہے نا، 1000 دینا ہے تو لینا کنا ہے؟ یہ سود یہ. کسی نے 1000 دے کے 2 لینا جائز ہے؟ تحفہ دے کے جایا کرے، کبھی واپسی کی نیت نہ رکھیں. بالکل نہیں. شادی پہ جب جائیں تحفہ دیں، نیوندرا نہیں دینا. اوتے اسی تے پینڈواں کاپیاں تے حساب لکھیا ہوندا ہے. چلو میں 10 جو چھڑے ہوں آپ ہی صحیح ہو جان گے، تو سا نہیں ہے کرنا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ادھر دیکھیں میری طرف. مسئلہ سمجھے نا، مسئلہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو 1000 دے کے 1.5 واپس لیتے ہیں تو یہ ناجائز ہے. کسی جگہ جائز؟
تو جو بات غلط ہے وہی سمجھانی ہے نا میرے بھائی آپ کو. آپ نے کرنا یہ ہے کہ تحفہ کہنا ہے اس کو. واپسی کا ارادہ آپ تھوڑے دیں 1000 کی جگہ 500 دیں, تھوڑے دیں, لیکن واپسی کی کوئی نیت کارا کے کاپی تے نہیں لکھنا کہ انہاں لینے دیتے نے تے جو گھاٹا ہے تے. بلکہ مینوں تے کوئی سنگی ہے دسیا ہے کہ پنڈ والے کہتے ہیں اچھا تینوں 1000 دتا سی تو 1000 دے چلے, لگتا ہے اگوں نہیں تو ملنا ہے نا ایسا جی. یہ رسم درست ہے؟ یہ بالکل درست نہیں ہے. آپ بالکل شادی پہ جائیں مرضی سے, اور اگر آپ یہ نیت کریں گے تو یہ جائز ہی نہیں شرعی طور پہ کہ 1000 دے کے تو 1.5 لینے کا پروگرام بنا ہے. تو کیڑی کمیٹی پان لگے لیدا, بالکل اس سے بچیں. چلے مسئلہ آ گیا, آپ کو یہ بھی سمجھا دیا, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کا بندوبست کیا. کھجور کی گٹھلی کے برابر حضرت حارثہ بن نعمان نے. پھر نبی پاک نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا اور فرمایا اس کی بیوی کے لیے اور اس کے لیے 2 جوڑوں کا بندوبست کر دے. فرماتے ہیں انہوں نے 2 جوڑوں کا بندوبست کیا تو حضور نے حضرت عثمان غنی سے کہا ایک بکری کا بندوبست کر, میرے رضیہ نے شادی کرنی ہے. فرماتے ہیں کہ برات ایسے ہی گئی, حضور ساتھ گئے, شادی کر کے میں اسے لے آیا, حضرت عثمان بکری لائے, اسے ذبح کیا, زور کی نماز مسجد نبی میں پڑھی تو حضور نے فرمایا ابھی جتنے نمازی آئے ہو نا چلو آؤ میرے ربیہ کا ولیمہ کھائیں. فرماتے شادی ہو گئی. او بھائی سنت اور شریعت تجھے آسان کرتی ہے, تیری تکلیفیں دور کرتی ہے. اذیت میں نہ پڑو, پریشانی میں نہ پڑو, چھوڑ دو یہ چکر سارے. ہم نے مصیبتیں کھڑی کر لی اپنے لیے جو ہماری جان ہی نہیں چھوٹ رہی. بالکل قطعاً نہیں. من استطاع الیہ سبیلا, اللہ تو کہتا ہے حج تب کرنا جب طاقت ہوگی. تو اپنے گھر تکلیف میں نہیں بندے کو بلاتا, تو رسول اللہ کی سنت, نبی پاک کی شریعت, ہاں جو چیز تکلیف دیتی ہے وہ میں ذرا آپ کو سمجھا دوں, اس پر ضرور غور کریں. ایک ہے شرم, اے بندے کی آکھن گے, لوکی کی آکھن گے, برادری, یہ چیز ہمیں بڑا پریشان کرتی. سچی گل کرے جے کدی بندے کسی دے پورے راضی ہوئے نے, بولو کنے پیر چنگا سی, تقریر بھی چنگی سی, کدی ہسدا چنگا نہ تو پھر ٹھیک سی, ہسیا نہیں ٹھیک. تو ہن بندہ ہے کوئی نہ کوئی کمی تے بشہرے چ رہ ہی جانی ہے نا. بندے راضی ہوتے, بول کے بتاؤ, انہیں راضی ہوتے. شرم غلط کام میں کرنی ہے, رب رسول کے نام میں شرم. میں تو یہ ہمارے نعت خواں ہوتے ہیں نا پیار والے, تو میں کئی دفعہ ان کو پوچھ لیتا ہوں, انہوں نے آکھی نا میلاد شریف دی محفل تے نعت پڑھو تے ماشاءاللہ سونی ٹوپی شوپی پا کے آندن پڑھ دین. انہوں نے کسی دے ولیمے تے آکھی نا نعت پڑھو, کہندے اتنے ماحول نہیں. سبحان اللہ بھائی, شرم آ رہی ہے. او آسی ساڈا ایک بچہ سی تو انہوں نے کہا بھی باجے بوجے نہیں بجانے, تو وہ ہم لے کے گئے برات اسی طریقے سے قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہے تھے, مولا یا صلی وسلم دائماً آبادا, یہ پڑھتے ہوئے برات لے کے گئے. تو وہ وہاں کے لوگ کہنے لگے جی عجیب نہیں لگ رہا, کوئی عجیب نہیں لگ رہا. آپ یقین کریں ہم جب واپس آئے تو اس کے بعد وہ کہنے لگے جی آپ کے فوراً جاتے ہی 3 برادریوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے کہ ایسا بھی انہیں بیاہ کرنا ہے. پہلا قدم صرف اٹھانا مشکل ہے, باقی کوئی خرابی پیدا بالکل نہ کریں, قطعاً نہ کریں. شرم کس بات کی؟ ایک بات بتاؤ, اللہ رسول کے ساتھ پکا رشتہ ہونا چاہیے کہ تھوڑا بہت؟ چلو ایک اور گل کرنے ہیں. ساڈے پنڈ ایک ڈاکٹر ہوندا سی, ادھر اوکھا سوکھا بولدا سی, تو بندے اس کو دیہڑی دوائی نہیں سن لیندے. پار جا کے ایک اور ڈاکٹر سی سڑکاں تو پار اس کو لوی دی سی. ایک دن راتی نا ساڈے ایک بزرگ نو تکلیف بڑی ہوئی تے چونکہ محلے دا سی, ادا بوا کھڑکایا تے کہندا اتھے جاؤ جتے دیہڑی جاندے ہو. میں نہیں اٹھدا. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا جی, ادھر دیکھو میری طرف, ایسے ہوتا ہے نا, کہندا اتھے ہی جاؤ جتے انہوں آکھی دا کوئی تو دیہڑی بھی انجی کرنے تاں نہیں تیرے کو لاوی دا. لیکن وہ مطلب منت شنت کی مان گیا. میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی, عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نہیں یار؟ دیکھو نا, اگر کوئی مر جائے تو قرآن شریف پڑھنا ہے, قرآن شریف ہو تو قرآن پاک اور نعت 10واں ہو تو بولے, کوئی ناجائز کچہری میں پھنس جائے تو قرآن پاک اور درود شریف اور جناب آیت یہ پڑھتے ہو, اور جب اللہ خوشی دے شادی ہو تو پھر قرآن ہی پڑھنا چاہیے نا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ غلط کرتے ہیں نا یہ. اگر اللہ رسول کہہ دیں کہ تم نے ہمارے ساتھ صرف دکھوں کی یاری لگائی ہے, سکھ کا ٹائم آیا تو شیطان کو آواز دے لی,
دنیا کی پرواہ نہ کرو، ورنہ دنیا کس سے راضی ہوتی ہے؟ پرواہ صرف اللہ رسول کی۔ اللہ رسول ناراض نہ ہو جائے۔ سنو، یہ پرواہ کرنا، پریشان ہونا، لوگ کیا کہیں گے، اس سے کچھ بھی نہیں بنتا، بالکل نہیں، قطعاً نہیں۔